اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا کتاب اور بکس کا ٹاپک چل رہا ہے، اس میں یہ آج کی جو آیت ہے یہ اس ٹاپک کی آخری آیت ہوگی۔ اس کے بعد پھر ہم رسولوں والا ٹاپک جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے، جو اس سے نیکسٹ ٹاپک ہے۔ اور یہ دونوں میں بار بار بتا رہا ہوں، دونوں آلموسٹ ایک دوسرے سے دونوں کا ذکر اکٹھا ہی آتا ہے، کیونکہ رسولوں پر ہی کتابیں نازل ہوئیں، تو اکثر نظر اور اکٹھا ہی یہ آپ کو اکثر ملتا ہے۔ اور کتابوں کے بارے میں بہت کم، اتنی زیادہ آیات نہیں ہیں، زیادہ تر آیات، بہت ساری آیات ہیں لیکن وہ کتاب کے بارے میں ہیں، انڈیویجولی زیادہ تر قرآن پاک کے بارے میں ہیں، اور دوسری کتابوں کے بارے میں بھی انڈیویجولی اس کتاب کا ذکر ہے، یا اس کو ماننے والوں کا، یا اس طرح۔ تو یہ بھی اب آج کی بھی آیت جو ہے وہ رسولوں اور کتابوں کی دونوں کا ذکر ہے، لیکن اس میں ایک نئی چیز تھی، اس لیے یہ میں شیئر کر رہا ہوں، اور یہ آخری آیت ہوگی اس ٹاپک کی۔ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 48، اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے، اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ حکم کیجئے، اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ جائیے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے، اگر منظور مولا ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے۔ تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو، تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ کمپیریٹیولی تھوڑی لمبی آیت ہے، کوشش میں آپ کے ساتھ یہ آیت شیئر کر دی ہے، آپ اس کو خود پڑھیں، غور کریں۔ میں بار بار بتاتا ہوں، میں کوئی عالم یا کوئی مفتی نہیں ہوں، میں بس شیئر کرتا ہوں، تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، باقی آپ لوگ خود اس کو پڑھیں اور سمجھیں۔ اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ تو شروع والی ہی، اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے۔ تو یہ میں پہلے بھی ایک پچھلی کتابوں والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ یہ ایک لنک آپ اسٹیبلش کریں تو آپ کو بڑا اچھے سے سمجھ آئے گا کہ وہی دین تو ایک ہی ہے جس کی کنٹینیوٹی ہے، اس میں تھوڑی بہت چینجز وہ وقت اور قوم، کیونکہ وہ قوم ایک قوم کے لیے اسپیسیفک تھیں تو تھوڑی بہت ان میں، لیکن اصل اللہ کا پیغام سب میں ایک ہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا، اور کسی اور کو کی عبادت نہیں کرنی، اور ایک دن قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ مین پیغام ہے، یہ سیم ہی ہے ہر جگہ، اور اللہ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے اور کتابوں کو بھیجتا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، تو ان پہ ایمان لانا ہے، روزے وغیرہ رکھنے ہیں، اور اگر اللہ توفیق دے تو حج وغیرہ۔ تو یہ اصل میں مین پیغام ہے جو ساری ہی امتوں کے پاس آلموسٹ دین، اصل جو مین دین ہے وہ سب کے پاس ہی تھا، وہ یہی تھا، سیم ہی تھا۔ تو یہ ایک اس لیے حفاظت کرنے والی ہے کہ ان کو اب آگے کنٹینیو کر کے اسی دین کو آگے کنٹینیو کرے گی اور ہمیشہ کے لیے جاری کر دے گی یہ کتاب۔ اچھا، اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ حکم کیجئے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپس کے جو معاملات ہیں نا وہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے تھرو ہونے چاہیے، نہ کہ ادھر ادھر کی باتیں، اور فلانے مولوی صاحب نے اور فلانے مولانا صاحب نے اور فلانے نے یہ کہا، اس پہ نہیں ہونا چاہیے، یا کسی نے اس نے کیا لکھا، یا احادیث میں کیا ہے، وہ بھی ضروری ہیں، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ضروری نہیں ہیں یہ چیزیں، لیکن جو فیصلہ کن چیز ہے، جو اصل میں فیصلہ کرنے والی ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کا حکم ہے، کیونکہ اس کتاب میں اللہ کے حکم ہے۔ اچھا، اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ جائیے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے، یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ اب اگر اس سے پچھلی اور اگلی آیات آپ پڑھیں نا تو آپ کو کنٹیکس بھی سمجھ آ جائے گا کہ یہ یہاں پہ یہودیوں اور عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے، اور تورات اور انجیل کی بات ہو رہی ہے، اور ان کو تورات اور انجیل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ پہ وہ انجیل ہم نے اتاری اور موسیٰ پہ تورات تھی، اور وہ ساری تصدیق کرنے والے، یہ ساری بات کنٹینیو ہو رہی ہے۔ تو یہاں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اصل میں اس بات کے لیے وہ کی ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کی ہے۔ میں آپ کے ساتھ صرف شیئر کر رہا ہوں، آپ خود پوائنٹ ٹو پونڈر
آپ اس پہ خود تھوڑا سا غور کریں کہ مطلب اس سے یہاں پہ تھوڑا سا یہ پوائنٹ ایٹ لیسٹ قرآن کے ورڈز ہیں، اور اگر آپ عربی میں بھی اس کو دیکھ لینا تو آلموسٹ یہی ترجمہ بنتا ہے کہ ہر ایک کے لیے، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے، کہ ان کے لیے بھی جو دستور ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، یا جو بھی مطلب یہاں سے یہ نکل رہا ہے، میں کوئی فتویٰ نہیں اس پہ دے رہا، یہاں سے اس کا مطلب نکل رہا ہے، آپ خود اس پہ غور کریں۔ اگر منظور مولا ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، تو یہ اللہ نے جو تفریق کی ہے یا ان کو وہ کیا ہے، تو اللہ پاک چاہتا تو شروع سے ایک ہی امت ہوتی، ایک ہی کتاب شروع سے اترتی اور سارا کچھ ایک ہی ہوتا، لیکن اس نے وہ بتا رہا ہے کہ ہم نے تم کو تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے، یہ اللہ پاک ہمیں بتا رہا ہے، لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے۔ یہ سب سے میرے خیال سے سب سے امپورٹنٹ اگر دیکھیں اوور آل بھی، کہ جو دیا ہے، جو جس کے پاس اللہ نے جو اس کو صلاحیتیں دی ہیں، اور میں اس کی اکثر مثال بھی دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ جس کو ذہنی سطح اتنی نہیں دی، اس کا امتحان بھی اتنا ہی ہے، اس کو اتنا ہی آزمایا جانا ہے۔ آزمانا مینز کہ امتحان ہی ہے نا، جس کو اپاج پیدا کیا، جس کے ہاتھ نہیں ہے، اس کو اسی کے حساب سے ہونا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو ایک، اور اس کی مثال ایک اور جگہ بھی اللہ پاک دیتا ہے کہ کیا تم خود نہیں سوچتے کہ ایک آزاد اور غلام اور آزاد جو ہے وہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ باتیں غور کرنے والی ہیں کہ جس کو جتنا دیا ہے، جتنی صلاحیتیں، جتنی اس کی ذہنی صلاحیتیں دی ہیں، جتنی اس کی جسمانی صلاحیتیں دی ہیں، جتنی اچھی جگہ اسے پیدا کیا ہے، جتنے اچھے ماں باپ میں اسے پیدا کیا ہے، جتنے اچھے ماحول میں ان سے پیدا کیا ہے، جتنی اس کو تعلیم دی ہے، جتنے اس کو مواقع دیے ہیں، اس سب کے حساب سے اس کی میں وہ مثال جو اکثر میں دیتا ہوتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی کو 100 روپیہ دیا ہے تو اس سے 100 کا ہی حساب لیں گے نا، ہم اپنی دنیا میں بھی دیکھ لیں، اور جس کو اس سے 1000 کا حساب تو نہیں لیں گے، 100 دے کے 1000 کا حساب تو نہیں، وہ بھی کہے گا، دوسرے بھی کہیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ پاک بھی تو انصاف کرنے والے ہیں، وہ جو دیں گے، دیا ہے اسی کا حساب ہوگا۔ تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو، تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتا کے دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ جزاک اللہ خیر۔